بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. محترم عزیزوں اور بزرگوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر چند باتیں تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اور بہت کام کی ہے وہ باتیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ لکھتے ہیں کہ 4 چیزیں وہ ہیں جو انسان کی رزق میں اضافہ کرتی ہیں. آج صبح سے شام تک ہم سب کا جو مسئلہ ہے وہ رزق کا ہے. اچھا، رزق کو اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رزق اللہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. نہ اس کو دنیا کا کوئی شخص روک سکتا ہے، نہ کوئی طاقتور انسان اس کو چھین سکتا ہے. اللہ کی طرف سے ہی دینے اور لینے دونوں طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن بطور اسباب کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور بطور سبب کے طور پر چند اعمال بتائے جاتے ہیں کہ جب انسان ان پر عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں. 4 عمل بتاتے ہیں. سب سے پہلا عمل تو یہ ہے قیام اللیل، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے رات میں بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ اس کے دن کے مسئلے کو رزق کے حل کر دیتے ہیں. تہجد کی نماز بڑی اونچی نماز ہے. تہجد کے اوپر اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابی کا وعدہ فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا وعدہ فرمائیں گے. اسی لیے اللہ والوں کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے رات میں اٹھتے ہیں اور ہاتھ کو جب پھیلاتے ہیں تو اللہ ان کے دن کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوا روزی کے تعلق سے ہم نے دن میں بہت کوششیں کی، سب کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے، سب کے سامنے مانگنے کی کوششیں کر لی، ہر طرح کی اس کے لیے تگ و دو مصیبتیں تکلیفیں جھیل لی، لیکن جو روزی دینے والی جو ذات ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کیا ہے. اچھا، اللہ کے سامنے ذلیل ہونے میں بھی اللہ نے عزت کے وعدے کیے ہیں. جب بندہ اللہ کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے، اسی لیے تو کہا ہے کہ تیرا دل ہے صنم آشنا، یعنی تو جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے تو آسمان سے آنے لگی ندا. یعنی انسان جب سجدے کے اندر پہنچتا ہے تو اس کا سر یہاں جھکتا ہے، لیکن قبول اللہ کے دربار کے اندر ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر ہر اعتبار سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے رزق کے لیے، لیکن اللہ کے سامنے ذلت یہ انسان کو عزت کے مقام تک پہنچا دیتی ہے. تو رزق کو بڑھانے والی 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے قیام اللیل، دوسری چیز ہے کثرت استغفار، یعنی بہت زیادہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا. اس لیے کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے رزق کو روک دیتے ہیں. حدیث میں ایک بات ملتی ہے، بعض لوگ وہ ہیں جن کو اللہ ایک روزی دینے ہی والے تھے، یعنی ان کی قسمت میں ہے کہ بس یہ ملنے ہی والی تھی، یہ قریب ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ اس روزی کو روک دیتے ہیں ان کے لیے.
جیسے ہم نہیں کہتے بات بس یہ سودا تو اب پت جائے گا، یہ ڈیل تو اب پوری ہو جائے گی، یہ کاروبار تو اب چل جائے گا، اب یہ دکان رکنے والی نہیں ہے، اب یہ دوڑ جائے گا، لیکن اچانک سے ہوتا ہے دکھ رہا ہے سب کا چل رہا ہے، میرا نہیں چل رہا ہے، سب کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، میرا ہی ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری چیز جو رزق کو بڑھانے والی ہے وہ ہے کثرت استغفار، اور تیسری چیز جو ہے رزق کو بڑھانے والی وہ ہے صدقہ، اللہ کے راستے میں خوب صدقہ کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہم کر سکتے ہیں اور جتنا ہم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا صدقہ جو ہے، حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے کی وجہ سے کبھی بھی انسان کا مال کم نہیں ہوتا ہے، ظاہر میں وہ کم ہوا لیکن اللہ اس کا کئی گنا کر کے اس کو لوٹاتے ہیں، یہ یقین کی بات ہے، اللہ کی ذات پر اور اللہ کے حکم پر اور اللہ کی باتوں اور حضور کی باتوں پر یقین کرنے کی بات ہے۔ میں اکثر تفسیر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے اللہ آپ کے وعدے پورے ہو پھر ہم عمل کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ کے یہاں پر یہ ہے معاملہ کہ بندے تو عمل کرنا شروع کر، ہم اپنے وعدوں کو تیرے لیے پورا کرنا شروع کر دیں گے۔ تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جو رزق میں اضافہ کرتی ہے وہ ہے صدقہ کرنا، اور چوتھی چیز جو رزق میں اضافہ کرتی ہے وہ ہے اللہ کا ذکر، صبح شام، دن کے شروع میں بھی اللہ کا ذکر، رات کو سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر، دن ہمارا شروع ہو اللہ کی یاد سے، رات ہماری پوری ہو اللہ کی یاد سے۔ اس لیے دیکھیے مسلمانوں کے لیے تو سسٹم ہی ایسا رکھا ہے، اٹھتا ہے اور اللہ کی یاد کے لیے نماز ہے، سوتا ہے اور سونے سے پہلے عشاء کی نماز ہے، یعنی اس کو مشغول ہی اللہ کی عبادت کے ساتھ رکھا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے چار چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے رزق میں اضافہ کرتی ہے، روزی کو بڑھاتی ہے۔ کون کون سی چار چیزیں ہیں؟ ایک ہے رات کا قیام، تہجد کا پڑھنا، دوسری چیز ہے بہت زیادہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تیسری چیز ہے اللہ کے راستے میں خوب صدقہ کرنا، اور چوتھی چیز ہے اللہ کا ذکر صبح شام کرتے رہنا۔ اگلی بات علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں وہ ہیں جو انسان کے چہرے کی خوشی اور انسان کے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے۔ بعض مرتبہ مال ہونے کے باوجود انسان غمگین رہتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اندر سے وہ خوش نہیں ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کی کیفیات دیکھیے۔ قرآن مجید میں چوتھے پارے میں ہے صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا اور غزوہ بدر میں چلے گئے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، جنگ کے میدان میں کبھی نیند آ سکتی ہے؟ اچھا نیند تو انسان کو دیکھیں اچانک سے آ جاتی ہے، لیکن نیند سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ نیند سے بھی مست ہوتی ہے۔ اونگنا جس کو کہتے ہیں نا، جھونکے لگانا، اور جھونکے اس وقت لگتے ہیں انسان کو جب بہت مست آرام میں ہو، نیند تو تھکا ہوا ہے فوراً پڑا گرا اور سو گیا، اور اونگنا، جھونکے آنا، جاگنا پھر سونا، یہ اس وقت جو بہت ریلیکس انسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے غزوہ بدر میں صحابہ کے ساتھ یہی ہوا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، اتنا اطمینان ان کو کہاں سے مل رہا ہے کہ عین جنگ کے میدان میں گھوڑوں پر سوار ہے، تلواریں ہاتھ میں ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور اونگ آ رہی ہے۔ دراصل ان کے دلوں کے اندر اللہ نے جو اطمینان والی کیفیت رکھی تھی وہ کیفیت بڑی پرسکون تھی۔ مال کچھ نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، دوسری کوئی چیز ویل سیٹ نہیں ہے، کیونکہ
اس کے اندر زیادہ تر تو وہ لوگ تھے جو ابھی مکہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کے سب کچھ آئے ہوئے تھے، تو کچھ تو تھا نہیں، لیکن اتنا اطمینان دراصل ان کی زندگیوں کے اندر چند باتیں تھیں۔ اس لیے کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اللہ اس کو حقیقی خوشی دے اور اس کو چہرے کی خوبصورتی کریم لگانے سے یا دوسری لالی پاؤڈر کرنے سے نہیں آتی ہے، یہ اندر سے ایک نیکی کا جذبہ۔ اس لیے اللہ والوں کے چہروں کو آپ دیکھیں نا، کیا نورانیت، کیا روحانیت، یعنی دیکھنے کا دل کرتا ہے، بڑے ہی خوبصورت یا جاذب پرکشش چہرے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کی زندگی میں چار باتیں ہو۔ سب سے پہلی چیز اس کے اخلاق بہت اچھے ہو، شرافت اس کے اندر پائی جاتی ہو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اخلاق ایک ایسی خوبصورتی ہے جو مال کی کمی کو بھی کم کر دیتی ہے، اور اسی طریقے سے چہرے کی خوبصورتی نہیں ہے اس کو بھی چھپا دیتی ہے۔ اخلاق اگر کسی کے اندر ہے تو وہ سب سے اونچے درجے پر آ جاتا ہے۔ تو اپنے اندر شرافت، شریف النفس ہونا، شریف الطبیعت ہونا، اور بات کرنے میں سنجیدگی ہونا، وقار ہونا، تمام وہ روحانی بیماریاں جو انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، جس کو ایک لفظ نے کہا گیا المروت، اخلاق کریمانہ، شرافت والے اخلاق انسان کے اندر ہونا۔ تو جب یہ انسان میں ہوتے ہیں شرافت والے اخلاق، جیسے کسی کا اس نے کچھ نہیں بگاڑا ہے، کسی کی اس کو کوئی پریشانی نہیں، تو قلبی اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے اس کو سکون ہوگا، خوشی ہوگی۔ ورنہ منافقوں کو ہمیشہ ایک ڈر لگا رہتا تھا۔ قرآن میں سورہ منافقون 28واں پارہ، یحسبون کل صیحۃ علیہم، ان کو یوں ڈر رہتا تھا حضور کے اوپر جب بھی کوئی نئی آیت اترتی تو کس کے بارے میں نازل ہوئی، وہاں پر ذرا پڑھ کر آؤ، ذرا سن کے آؤ، یہ آیت اتری کس کے بارے میں۔ ہر آیت پر ان کو ڈر لگا رہتا تھا۔ بھائی کیوں لگا رہتا تھا ڈر؟ دل میں چور بھرا ہوا تھا نا ان کو یہ لگتا تھا کہیں ہماری اندر کی شرارتیں قرآن نے کھول کے تو نہیں رکھ دی ہے، ہماری جو اندر کی جو نفرتیں ہیں قرآن اترا اور اس نے واضح تو نہیں کر دی ہمارے بارے میں۔ تو ہر وقت ڈر۔ لیکن جب ایک انسان اخلاقی اعتبار سے بہتر ہوتا ہے تو اس کو پھر کسی بھی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو خود کو اپنے اوپر اطمینان اور اعتماد ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو شریف النفس انسان ہو وہ خوش بھی ہوتا ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے اندر وفاداری اور عہد اور وعدے کو پورا کرنا ہو، بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ مائدہ جب شروع ہوتی ہے تو اللہ کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عہد و پیمان، وعدہ، وفا پورا کرو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج وعدے کے اعتبار سے مسلمان قوم کتنا گر چکی ہے، یعنی وعدہ پورا نہ کرنا، گویا اللہ ہمیں معاف فرماوے، جس کے نبی نے وعدے کو پورے کرنے کو اس بات کی نشانی کہا ہے کہ پکے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، اور وہ قوم وعدے کے اعتبار سے گرتی۔ اچھا، اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہوتی، کوئی فکر کہ میں نے بہت بڑا کوئی گناہ کر دیا یا کوئی مجھ سے بہت شریعت کا حکم ٹوٹا ہے، اس کی طرف توجہ بھی انسان کی نہیں جاتی۔ تو اس لیے دوسری چیز ہے وفاداری اور وعدے کو پورا کرنا۔ تیسری چیز ہے سخاوت۔ سخاوت کا مطلب اللہ کے راستے میں، یعنی وہ چیزوں میں اپنے مال کو خرچ کرنا جس کے اوپر ثواب ہے۔ سخاوت کا مطلب نہیں ہے کہ شادی کے اندر فضول میں اڑا دینا، سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ میں اڑا دینا، وہ تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ سخاوت کا بہت سارے لوگوں نے غلط مطلب سمجھ لیا ہے۔ سخاوت کا مطلب لٹاؤ مال کو، تو لٹانے کا مطلب اللہ کی رضا کے کاموں میں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اچھا خاصا خرچ کرو، وہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اطاعت اور فرمانبرداری میں خرچ کرو، وہ اللہ کی رضا کا سبب، لیکن گناہوں میں اڑانے لگ گئے تو یہ سخاوت نہیں ہوگی، یہ تو گناہ ہوا ہے۔
تو تیسری چیز ہے سخاوت، اور چوتھی چیز ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اندر سے خوش بھی ہوتا ہے اور اللہ اس کے چہرے پر خوبصورتی بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ چار چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جس کی وجہ سے انسان اندر سے خوش بھی ہوتا ہے اور اللہ اس کے چہرے پر خوبصورتی کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ کون سی ہیں وہ چار چیزیں؟ ایک تو انسان کے اندر شرافت کا ہونا اخلاقی اعتبار سے، وعدے کے وفا کو پورا کرنا، سخاوت کا ہونا، اور چوتھی چیز ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہونا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے۔ جب انسان میں آ جاتا ہے تو پھر انسان ہر کام میں اس چیز کو سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دو باتیں ذکر کی چار چار کے عنوان سے۔ اگلی چار باتیں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چار چیزیں وہ ہیں جو انسان کے اندر نفرت اور بغض کو پیدا کرتی ہیں۔ آپ وجہ تلاش کرنا، کسی سے نفرت ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں دل میں بغض پیدا ہو رہا ہے، کسی کے بارے میں دل میں کینہ آ رہا ہے، یہ چار گناہ ہوتے ہیں جہاں پر، تو پھر اس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ چیزیں یہ گناہ پیدا ہوتا ہے، بغض آتا ہے، نفرتیں آتی ہے، اور پھر انسان کسی سے دشمنی مول لیتا ہے۔ کون سے ہیں چار گناہ؟ سب سے پہلی چیز ہے تکبر۔ تکبر بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ تکبر یعنی اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھنے لگ جاوے، اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ جاوے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تکبر ہر اعتبار سے انسان ہوتا ہے، مال کا ہوتا ہے، خوبصورتی کا ہوتا ہے، عہدے مقام اور مرتبے کا ہوتا ہے، خاندان کا ہوتا ہے، شرافت کا ہوتا ہے، بعض مرتبہ عمل کا بھی تکبر ہو جاتا ہے انسان کو کہ میرے جیسا نیک کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کی اپنی نیکی کی وجہ سے کسی گنہگار کو وہ حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو حواریین تھے وہ چل رہے تھے، تو ایک مرتبہ ایک آدمی جو بت پرست تھا اس کے پاس سے گزرے، تو ان کے حواریین میں سے کسی نے اس کی طرف دیکھ کر، اس کے گناہ کی طرف دیکھ کر اس کو حقیر سمجھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ یہ دیکھو یہ کیسی قوم ہے، اور اس کو حقیر سمجھا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اچھا اس کو پھر ہدایت ملی، تو اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے، عیسیٰ اپنے اس حواری سے، اپنے اس ساتھی سے اور اس شخص سے جو ابھی ایمان لایا، دونوں سے کہو اب تمہارے نیک اعمال کی کاؤنٹنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے توبہ کر کے پچھلے معاف کر دیے، اور اس نے گناہ کر کے پچھلے سارے نیک کاموں کے اوپر پانی پھیر دیا، اب یہاں سے ان کو کہو کہ نئے سرے سے آگے عمل کریں۔ تو تکبر ایک ایسی چیز ہے جب انسان کو آتا ہے تو اس کے وہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، نیکیوں کو تکبر جو ہے نا وہ کھا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر یہ اللہ کی چادر ہے۔ تکبر کبھی بھی انسان میں نہیں آنا چاہیے۔ تکبر جب پیدا ہو انسان کو اپنی حیثیت کے اوپر غور کر لینا چاہیے کہ تو کس طرح پر پیدا ہوا ہے۔ تو چار چیزیں ہیں جو میں نے ذکر کی جو نفرتوں اور بغض کو پیدا کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے تکبر، دوسری چیز ہے حسد، کسی کے بارے میں دل میں نفرت پالنا، کسی کے متعلق یہ سمجھنا کہ اللہ اس سے اس نعمت کو چھین لے مجھے حاصل ہو یا نہ ہو۔ تیسری چیز ہے جھوٹ، اور چوتھی چیز ہے یمشی بالنمیمہ، چگل خوری کرنا کسی کے بارے میں۔ یہ چار چیزیں ایسی ہے جو نفرتوں کو بڑھاتی ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے دیکھیں نا، ایک انسان ایک مرتبہ جھوٹ بول کے بچ جاتا ہے، دوسری مرتبہ جھوٹ بول کے بچے، تیسری مرتبہ جب اس کا جھوٹ کھلتا ہے تو کتنی زیادہ تباہیاں اس کی وجہ سے پھر پھیلتی ہے، کتنی زیادہ نفرتیں اس کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ اچھا، جھوٹے آدمی کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ارے یہ تو جھوٹا آدمی ہے، چھوڑو نے اس کا نام۔ تو اب دیکھیں نا اس شخص کے دل میں اس کے بارے میں یہ جو بات پیدا ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے؟ اس کے جھوٹ کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور اس میں ایک نشانی ہے کہ بات کرے نا تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولے، بات کرے زبان کھولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ
اس لائن میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، یعنی جھوٹ بہت اچھے طریقے پر صفائی کے ساتھ جھوٹ بولنا آتا ہے، لیکن اللہ ہماری اس گناہ سے حفاظت فرماوے۔ اور چوتھا گناہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ چغل خوری کرنا۔ اس لیے بعض مرتبہ یہ بات آتی ہے کہ صحابہ نے بھی حضور سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کسی شخص میں کوئی بات ہے اور ہم اس کے بارے میں اگر گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو کیا یہ غیبت، کیا یہ چغل خوری ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی میں کوئی بات نہیں ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تو یہ تو بہتان ہے، پھر یعنی کسی کے اوپر الزام لگا دینا، اور اس کا گناہ تو اور بھی زیادہ خطرناک۔ نہیں ہے اور بات کر رہے ہیں تو بہتان ہے اور بات چیت کر رہے ہیں تو پھر یہ چغل خوری ہے، یہ غیبت ہے، اور اس کا گناہ قرآن مجید نے 26ویں پارے کے اندر جو بیان کیا ہے، جس کو آج کی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ غیبت کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ انسان وحشی درندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے غیبت کو اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ اور فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے 2 عورتوں کا غیبت کرنے کے اوپر۔ جب انہوں نے کی تو ان کے داڑھ کے اندر سے، دانتوں کے اندر سے باقاعدہ گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ واقعی انسان جب غیبت کرتا ہے تو وہ حقیقت میں کسی کا گوشت کھا رہا ہے، تو بڑا ہی خطرناک گناہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ تو یہ 4 گناہ ہیں جس کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، تکبر، نمبر 2 حسد، نمبر 3 جھوٹ، اور نمبر 4 کسی کی غیبت کرنا۔ آخری بات امام ابن قیم فرماتے ہیں، اور مزید 4 چیزیں وہ ہیں جو انسان کے جسم کو تباہ کر دیتی ہیں، یعنی اس کی باڈی پر جس کا اثر پڑتا ہے، اس کا جسم کے اوپر اس کے حالات آتے ہیں۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ایک تو ہے پریشانی، نمبر 2 ہے غم، نمبر 3 ہے بھوک، اور نمبر 4 ہے راتوں کو جاگنا۔ اب دیکھیں نا کہ یہ 4 چیزیں ہمارے جسموں کے اوپر کس طریقے پر اثر انداز۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں متواصل الاحزان، آپ مسلسل غم میں رہتے تھے، وہ غم الگ ہے، یہ غم الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور جو فکر تھا وہ اللہ کی یاد میں تھا، اور یہ فکر بہت اونچی چیز ہے، یہ غم بہت اچھا۔ اس لیے تو بعض اللہ والے اپنے مریدوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تجھے غم لگا دے وے۔ کون سا غم لگا دے وے؟ اللہ کی یاد کا غم لگا دے وے، اللہ کی محبت کا غم تجھے لگ جاوے، کیونکہ یہ غم بہت اچھی چیز ہے۔ یہاں جو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اس غم کے متعلق، یہ وہ غم ہے، یہ وہ فکر ہے جو انسان کو دنیا کے متعلق ہے۔ ایسی چیز کے متعلق غم اور فکر کے اندر انسان مبتلا ہو گیا ہے جس غم اور فکر کے نتیجے کے اندر انسان کی آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس غم اور فکر کے نتیجے کے اندر پھر انسان کے جسم تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا جسم تباہ ہو جائے، ایک پریشانی مسلسل۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے۔ صبر بھی نہیں مانگنے کو کہا ہے، صبر تو اس وقت مانگتے ہیں، یعنی صبر مانگنے کا مطلب تو یہ ہوا پہلے کوئی حالات آوے، پریشانی آوے، پھر ہم اس پر صبر کریں۔ ایک صحابی ایسے ہی دعا مانگ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو حضور نے منع فرمایا کہ نہیں، اللہ سے عافیت مانگو، ہاں پریشانی آگے پھر صبر کرو، پہلے سے اللہ سے صبر مانگو مت، مانگو تو عافیت ہی، لیکن جب کبھی حالات آگئے تو پھر صبر کرنا ہے۔ تو اس لیے جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، غم آتی ہے، تو وہ انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو یہ 4 باتیں، پریشانی مسلسل اور غم اور فکر کے اندر رہنا انسان،
اور تیسری چیز ہے بھوک کی کیفیت، اور چوتھی چیز یہ ہے راتوں کو مسلسل جاگنا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رات کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا۔ جیسے لباس انسان کو چھپا دیتا ہے، کپڑے ہم نے پہنے ہمارا جسم چھپ گیا، رات چھپانے کے لیے آئی ہے، دن باہر نکلنے کے لیے آیا یعنی کام کرنے کے لیے، اور رات آرام کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ ہمارا سسٹم الٹا ہو گیا ہے، جیسے بہت سارے حضرات مسلسل راتوں کو جاگنا، مسلسل راتوں کو جاگنا، اور پوری سسٹم، پوری یعنی زندگی یوں سمجھ لیے تبدیل ہو گئی ہے ہماری۔ اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ جسم کے اوپر نقصان اس کے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے انسان کی عبادت کے اوپر سب سے بڑا اثر پڑتا ہے۔ فجر کی نماز سب سے پہلے ضائع ہوتی ہے، پورے دن مسلسل طور پر وہ ایک سستی کی کیفیت کے اندر رہتا ہے، اور اللہ رب العزت کو سست مسلمان پسند نہیں ہے، چست مسلمان پسند ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے، میں نے شروع بات میں بھی آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ مسلمانوں کے لیے تو عبادت کے سسٹم کو اس انداز میں رکھا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت اٹھ جانا، یعنی اب یہاں سے کام کاج کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء میں آخری نماز رکھی کہ اب اس کے بعد آرام کا وقت ہے، اب اس کے بعد سونے کا وقت ہے۔ تو خیر میں نے یہ چند باتیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ والوں کی باتیں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کہ حدیث کے نچوڑ کے اندر اور قرآن کی باتوں میں کیا باتیں ملتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کے فوائد، اس کے اچھے ثمرات اور اس کے تعلق سے اچھی چیزیں ہم خود اپنی زندگیوں کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جتنی بھی ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، کوشش اس بات کی ہمیں کرتے رہنا چاہیے عمل کے ساتھ ہم ان زندگیوں کو گزاریں، تھوڑے سے عمل کے ساتھ فرائض واجبات کا جس میں اہتمام ہو، اور جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، کیونکہ اس دور میں نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام، ورنہ بہت سارے حضرات نیکیاں خوب کر لی لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہی نہیں کیا۔ تو قرآن ان دونوں باتوں کو کہہ رہا ہے، اس لیے میں نے شروع خطبے میں پڑھا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی دنیا کا مال و دولت دوسری چیزیں مل جانا نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جاوے اور جہنم سے بچ جاوے، اسی کے لیے یہ تمام ہماری کوششیں ہیں زندگیوں کی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ہم سب کو ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔